السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ ساحل بھائی، سب سے پہلے میں آپ کو بہت جزاک اللہ کہنا چاہوں گی۔ بہت دل سے آپ کے لیے دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دیدار نصیب کرے، اللہ تعالیٰ کا حوض کوثر سے پانی نصیب کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں۔ آمین بہت زیادہ آمین دعا کرتی ہوں میں آپ کے لیے۔ آمین۔ سر، آپ سے کوشچن تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن میں نے کچھ عرصے سے آپ کو سننا اسٹارٹ کیا ہے، تو بہت سارے کوشچن کے آنسر مجھے ادھر سے ہی مل جاتے ہیں۔ لیکن بینگ اے اسٹوڈنٹ آف قرآن مجھے ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ جیسے آپ بات کرتے ہیں کہ دین کا فلسفہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، تو ظاہری بات ہے ہم نے دین پڑھا ہوتا ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم نے دین کو پھیلانا ہوتا ہے۔ تو آپ کے لیکچر سننے سے نا ایک ڈر سا بیٹھ گیا ہے کہ کہیں ہم بھی تو دین کا فلسفہ غلط تو نہیں دے رہے کسی کو۔ تو یہ ایک بڑا، کیونکہ ہم اتنا عرصہ جن سے پڑھے ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی، ہماری بھی پرسنالٹی ویسی بن جاتی ہے، اور جہاں سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں کا فلسفہ ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ جیسے بات کرتے ہیں تو لٹرلی آپ کے لیکچر سن کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا نا اور وہ تڑپ رہی ہے، مطلب یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ تو بس دین پڑھ کے، قرآن پڑھ کے بھی دنیا سے محبت جو ہے وہ نہیں گئی، لیکن اب ایک آخرت کا دھندلا دھندلا کانسیپٹ بن رہا ہے۔ تو بس ساحل بھائی، آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور یہ کام کرتے رہیے گا، اور ہمیں ایک ڈائریکشن دے دیں۔ ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، دین کے فلسفے کو سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ سے بس یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں ڈائریکشن دے دیں۔ اور میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ تھی کہ میں نے آپ کے ایسے لیکچر بھی سنے ہیں جس سے مجھے کچھ سمجھ نہیں لگی، لیکن وہ میں نے سنے ہیں کیونکہ مجھے آپ کے لیکچر سے بہت فرق پڑا ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے آپ کے لیکچر میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ بکس کو آپ کھولیں، بکس کو پڑھیں، تو کتابیں پڑھنے کا شوق، جیسے آپ کو سننے، کسی کو بھی جس کو ہمیں سننے کا شوق لگ جائے، یہ کوئی بھی چیز جو ہماری شوق بن جاتی ہے ہم اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، تو کتابیں پڑھنے کا شوق ہم کیسے لگائیں گے؟ کتابیں پڑھنے کا شوق تو میں آپ کو آسان طریقہ بتا رہا ہوں، مشکل طریقہ ہے مگر اس کا آسان جواب ہے۔ طریقہ بہت مشکل ہے کہ کتابیں جو ہے نا وہ چاہے آپ کو پسند آ رہی ہے نہیں آ رہی، آپ کو کتابیں تو پے در پے پڑھنی پڑیں گی۔ آپ کو کوئی ایک دو ایسی کتابیں ملیں گی کہ جس کے اندر کوئی ایک چیپٹر، کوئی ایک صفحہ، کوئی ایک بات ایسی لگے گی کہ اس کے بعد وہ تمام باقی کتب کا نا کام کر دے گی وہ بات، اور آپ ایڈکٹ ہو جائیں گی کتابوں کی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے ہی ہر انسان کی جرنی ہے کتابوں میں۔ He found out the pleasure of the books through any one book, any one page of a book, any one incident of the book, any one chapter of some book. So اس کا آسان طریقہ یہ بتاتے ہیں علماء کہ جو کہانیاں ہوتی ہیں نا، کہانیاں جیسے صحابہ کی کہانیاں ہیں، انبیاء کی کہانیاں ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود کہانیاں کھینچتے رہے، ایسا ایسا بیان بتایا جس کی اس لیول پہ ڈیٹیلنگ کی اللہ نے۔ یوسف علیہ السلام کی یا موسیٰ علیہ السلام کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو پتہ نا، توریت میں بھی وہ ڈیٹیل نہیں ہے موسیٰ کی جو قرآن پاک میں ڈیٹیل 120 سے زیادہ دفعہ موسیٰ کا ذکر ہے، نبی علیہ السلام کا ذکر 2 دفعہ اور موسیٰ کا ذکر 120 دفعہ۔ تو کہانیاں جو ہے نا یہ آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرے گی کتابوں کی طرف۔ تو جو پہلا سوال تھا نا آپ کا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ پہلی خاتون نے بھی میرا خیال ہے اپنا دوسرا یا تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ ہاؤ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کون سا لٹریچر ٹھیک ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو صحابہ کی لائف کے اوپر، صحابہ کی لائف کو قرآن اور حدیث کے ساتھ یہ ٹرائنگل بنائیں، قرآن حدیث اور عمر بن خطاب، قرآن حدیث علی بن ابی طالب، قرآن حدیث ابو بکر صدیق۔ یہ آپ کو ٹرائنگل بنانے پڑیں گے کہ ان کی لائف کے تھرو کیسے یہ انسان جو کیسے زندہ رہے، یہ کرتے کیا تھے۔ تو اب آپ کو حدیث کی اور قرآن کی نا وہ سٹینسل بن جائے گا آپ کے ذہن میں کہ اس کے بعد کوئی مولوی آپ کو کہیں نہیں لے کے جائے گا، دنیا کا کوئی بھی مولوی آپ کے سامنے ہوگا، آپ اس کی شناخت ایسے کر لیں گے نا کہ یہ بات اس سے لینی ہے، کیونکہ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی اچھائی برائی ہوتی ہے، کوئی برا اسکالر نہیں ہے، کچھ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، کچھ چیزیں غلط ہوتی ہیں، نبی رشتے تو ہے نہیں کوئی۔ سو آپ کو شناخت ہو جائے گی کہ یہ والی بات اس نے کی ہے جو کہ کام کی مجھے چاہیے۔ علم تو مومن کی میراث ہے نا، چاہے جہاں سے بھی ملے لے لو، چاہے وہ رچرڈ ڈاکنز بھی کہہ رہا ہو، چاہے وہ اسٹیفن ہاکنز کہہ رہا ہو، جو لینا ہے لے لو، اور جو چیز نہیں لینی
وہ آپ کو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ گرے میٹر ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ کے وہ چیز اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے. تو بہت آسان ہے, صحابہ بتائیں گے کہ حدیث کو زندگی میں اپلائی کیسے کرنا ہے. میرے انکل آنٹی نہیں بتائیں گے, میرے اماں ابا نہیں بتائیں گے, ابو بکر صدیق, علی بن ابی طالب, عمر بن خطاب, یہ سعد بن معاذ, ویس کرنی, ابو ذر غفاری, یہ لوگ بتائیں گے. انہوں نے بتایا ہے, انہوں نے ایک ایک دن زندہ رہ کے بتایا کہ حدیث کا مطلب اصل میں کیا ہے. اور میں وہ کیسے بتاؤں کہ اگر عرب کو پتہ چلتا تھا نا کہ فلاں علاقے میں فلاں بندے کو ایک حدیث پتہ ہے, تو پورے پورے ٹولے نکلتے تھے مہینوں کے سفر پہ کہ حدیث سننے جا رہے ہیں. کرنسی تھی اس وقت, کرنسی, جس کے پاس حدیث ہے ہی از دا ریچسٹ مین. تو میرے ایک اسکالر کو زیارت ہوئی نبی علیہ السلام کی, انہوں نے ایک لمبا واقعہ میں آپ کو کسی اور سیشن میں کسی اور وجہ سے بتا دوں گا کیونکہ وہ ضروری ہے. تو انہوں نے اپنے اسکالر کے پاس جا کے کہا کہ یہ میرے حدیث جو ہے نا اس کا مطلب پوچھنا آپ سے. تو وہ اسکالر کہتے ہیں کہ میرے استاد کھڑے ہو گئے, وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو میں نے پہلے بار پڑھی, اتنی ایکسائٹمنٹ تھی کہ مجھے نیا خزانہ مل گیا. تو کہتے ہیں میں شرمندہ ہو گیا, کیا میں ان کو پوری بات بتاؤں گا تو مجھے تھپڑ ماریں گے. کہ کہتے ہیں کہ اس کا راوی پتہ کرو. تو کہتے ہیں جی اس کا راوی میں خود ہوں. تو کہتے ہیں میرے اسکالر زمین پہ گر گئے کہ یہ اس نے کیا جملہ بول دیا, کیونکہ ان کو مطلب تو پتہ چل گیا تھا. تو پھر خیر وہ کھڑے ہوئے, کہتے یہ کب واقعہ ہوا, کہتے کہ یہ کل رات کو زیارت ہوئی ہے اور یہ پوری حدیث بیان ہوئی ہے مجھے. تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا جس طریقے سے انہوں نے ڈیٹیل بتائی, آدھا گھنٹہ خالی انہوں نے مجھے لیکچر دیا تھا, میں آپ کو آدھا گھنٹہ تو نہیں یہاں پہ بیان کروں گا اس کا کہ اس کی سیلیبریشن کیسے کی یہ ان دونوں استاد شاگرد نے. تو میں اپنے ایک اسکالر کا لیکچر سن رہا تھا, ایک اور ہیں, انہوں نے کہا کہ سونا جس نے دیکھا نا گولڈ, پیور گولڈ, اس کی شکل آپ کو دکھاتا ہوں. تو میں نے کہا دکھائیں. تو کہتے اس سے قیمتی سونا نہیں تو نے کبھی دیکھا ہوگا, ایسے دکھائیں مجھے اصلی سونا دکھائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو, اور یہ حدیث سنائی انہوں نے. تو میں نے کہا اس کو مطلب آپ نے کوئی پوئٹک بات کی ہے کہ حدیث سے سونا, کہتے نہیں اس کے راویوں کی چین دیکھو. تو میں نے راویوں کی چین دیکھی, تو اس راویوں کی چین میں نا انہوں نے بتایا ہوا کہ دس حدیث از کوٹڈ بائی احمد بن حنبل who listened to this hadith through Imam Shafi'i who listened this hadith from Imam Malik. So راوی کی کیا لسٹ بنتی ہے, حنبل نے سنا شافعی سے, شافعی نے سنا مالک سے, مالک نے سنا نافع سے, نافع نے سنا عبداللہ بن عمر سے, عبداللہ بن عمر نے سنا نبی علیہ السلام سے. یہ چین کی حدیث بھی ہے ہمارے پاس, جس کی چین میں عبداللہ بن عمر سے ڈائریکٹ امام حنبل تک بس یہ 4 بندے. کہتے یہ ہوتا ہے سونے کی اصلی شکل, یہ ہوتا ہے پیور گولڈ. سو اینڈ آئی سویئر وین آئی لک ایٹ کہ راوی کون تھے, تو صاف سمجھ رہے تھے کہ اس سے زیادہ قیمتی کیا کوئی چیز ملی ہوگی کسی کو. میں چوتھا راوی ہوں کسی کا, کسی حدیث کا. تو انڈرسٹینڈ کہ صحابہ ڈائریکٹ راوی, صحابہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حدیث سنتے تھے. وہ جب زندہ رہتے تھے نا, پھر روز صبح اٹھتے تھے تو ان کا کوئی اور معاملہ ہوتا تھا, وہ کسی اور دنیا میں کسی اور کائنات کو دیکھتے تھے, ان کو ستارے کسی اور ٹرانسلیشن کوئی اور آتی تھی ان کو. تو it's a different world that we are in. You're right, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ ہم بچ سکیں اگر ہم صحابہ سے رجوع ڈائریکٹ نہ کریں. اور لوگ کیسے کریں گے, فکر نہ کریں, اتنے لوگوں نے اتنا کچھ لکھ دیا ہوا ہے, سب پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز ذرا مبالغہ رائی میں ہے, کیا چیز غلط لکھی ہے, کیا چیز صحیح لکھی ہوئی ہے. ابو بکر صدیق کی بات ہو رہی ہے, عمر بن خطاب کی بات ہو رہی ہے, علی بن ابی طالب کی بات ہو رہی ہے, کوئی مذاق تھوڑی ہے. There's so much text written, چاہے وہ اہل تشیع کا اہل سنت کا ہو, آپ دونوں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کافی چیزیں جو ہیں وہ اتنی کامن ہے, اس پہ وہ نہیں ہو سکتا, اعتراض نہیں ہو سکتا. پھر آپ تو خاتون ہیں, آپ کے یہ فاطمہ تو زہرا علیہ السلام سے بڑا کیا نام ہونا. آپ ایک دفعہ ان کی لائف پڑھیں اور وہ بھی تفصیل سے پڑھیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں مہینوں گھر سے نہیں نکلیں گے آپ, ایسے غشی کے دورے پڑتے جن کو فاطمہ تو زہرا سمجھ آ گئی. اگر آپ نے واقعی دنیا کی محبت چھوڑنی ہے تو بس صرف فاطمہ تو زہرا, دیٹس اٹ. کیونکہ علی بن ابی طالب یا ابو بکر صدیق کا نام لیا تو خاتون کے اندر نیچرل ایک گیپ آ رہا تھا کہ آدمی اور عورت میں فرق ہوتا ہے. اور فاطمہ تو زہرا تو خاتون ہے نا,
آپ کوئی ایک دن بھی, میں ایک لیکچر پڑھ رہا تھا, آئی تھنک مودودی صاحب کا یا قطب صاحب کا, سوال کا جواب لکھا ہوا تھا انہوں نے, تو کہتے ہیں کہ اگر ایک دن بھی فاطمہ کا ایک عورت بھی گزار لے, باقی کی عمر کے لیے کافی ہے اس کے لیے, جو آج کل کی عمر کا جو ہے نا جو سسٹم ہے, ایک دن بھی فاطمہ الزہرا کا گزار لے تو اس خاتون کے لیے کافی ہے, وہ بچ جائے گی. تو یہ اس لیول کے معاملات ہیں کہ بس آپ خود سوچیں پاکستانی عورت کو کی بدقسمتی کتنی بڑی بدقسمتی ہے. پاکستانی کیا غیر عرب کی کہ اس کو فاطمہ الزہرا نصیب ہی نہیں ہوئی. ہمارے ٹیکسٹ بک میں نہیں ہے, کلاس 1 سے لے کے ماسٹر تک فاطمہ الزہرا کا کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے. بس یہ بتایا نبی اسلام کی بیٹی تھی اور 8-9 واقعات ہیں. کوئی سوچے نا عورتوں کو کیوں نہ پھر دوری ہو اسلام سے. آدمیوں کے پاس 50,000 ہیرو ہوتے ہیں اسلام کے, وہ الگ بات ہے, ہم پڑھتے نہیں ہیں ان کو, مگر ایٹ لیسٹ ہر دوسری کتاب میں کوئی نہ کوئی مینشن ہوتا ہے, ہمیں کہیں نہ کہیں ریفرنس پوائنٹ مل جاتا ہے. عورت کا ریفرنس پوائنٹ ہی نہیں کریٹ کیا گیا. پاکستانی عورت کا ریفرنس پوائنٹ کیا ہے؟ سو it's a big problem for women and our daughters and our sisters. اپنا ریفرنس پوائنٹ ایک ہی رکھیں بس. میں آپ کو پھر بتا دوں, اتنی میں آپ کو اپنے ریفرنس پوائنٹ کی کنفیوژن بتاتا ہوں. میں 7 بن معاذ سے ابو ذر غفاری, پھر عمر بن خطاب اور پھر علی بن ابی طالب, یہ میرا سفر رہا ہے ریفرنس پوائنٹس کا. 7 بن معاذ کے علاوہ میں نام ہی نہیں سنتا تھا. میں کہتا تھا بس اللہ تعالیٰ نے اگر 7 بن معاذ کو دوبارہ زندگی دینا اس جنت میں جب ہم ملیں گے, تو میں نے سب سے پہلے 7 بن معاذ کی پہچان ہے. پھر میری ظاہر عمر بھی بڑھ رہی تھی, میں اور زیادہ پڑھ رہا تھا. پھر ابو ذر غفاری تک میں آیا تو میں نے کہا بس کہانی ختم, کائنات کا آخری کونا مل گیا مجھے. ابو ذر غفاری کائنات کا آخری کونا ہے, یہاں پہ ایک کونا, باقی کے کونے ہوں گے, یہ ایک کونا سنبھالا ہوا ہے. پھر عمر بن خطاب تک آیا میں. عمر بن خطاب کے بعد تو میں 10 سال دنیا کو دیکھتا ہے کسی اور نظر سے تھا, ریفرنس پوائنٹ تھا. پھر جب علی بن ابی طالب تفصیل ملی مجھے, تفصیل مطلب میں نقوی گھرانے کا بچہ ہوں, میں مطلب میرے گھر والے علی کو کیا سمجھتے, بٹ آئی ہیڈ ڈفرنٹ ٹیچرس, بالکل ہی ڈفرنٹ ٹیچرس تھے. انہوں نے خیر کافی دلائی کی تھی کہ کانسیپٹس کلیئر کرنے تھے. بہرحال 7 بن معاذ سے ابو ذر غفاری, پھر عمر بن خطاب, اور عمر بن خطاب سے علی بن ابی طالب. یہ ریفرنس پوائنٹس بتا رہا ہوں, ہر انسان کے اپنے بنتے رہتے ہیں. عورت کے لیے کوئی ریفرنس پوائنٹ کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہوئی نا. سو فاطمہ الزہرا از دی اونلی ریفرنس پوائنٹ. اگر واقعی دین چاہیے, محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چاہیے, تو ان کی بیٹی سے ہی ملے گا. میں بتا دوں عورتوں کو سائیکولوجیکل کنیکشن بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ 1000 بہانے کرتا ہے شیطان کے, اور 1000 بہانے, لاکھوں بہانے اور ہیں. دماغ خود بھی بہانے کرتا ہے کہ آدمی کی اور ایک پرسپیکٹو اور ہوتا ہے, عورت کا اور ہوتا ہے. ہمارے ایک خاص طریقے کے معاملات ہی ہیں جو ریپلیکیٹ ہو سکتے ہیں, باقی تو مجھے کوئی خاتون چاہیے. سو اللہ نے پھر وہ کمی بھی پوری کر دی کہ اس طریقے سے یہ بھی نہ مسئلہ رہے کہ عورتوں کو, کہ نبی کے آس پاس کی جو خواتین تھیں وہ ان میں سے کوئی بھی پکڑ لیں بہت ہے, امہات المومنین کوئی بھی دیکھ لیں بہت ہے, مگر لکھا کہاں نا, جیسے جان کے ڈیلیٹ کیا گیا ہو, ایسے لگتا ہے جان کے ڈیلیٹ, سازش کے طور پہ ڈیلیٹ کیا گیا ہو کہ عورتوں کا تک علم نہ پہنچ جائے. سو اٹس اے بگ پرابلم. ایک خاتون عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, ایک خاتون 3200 احادیث. میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنا ہے نا, ایک صحابی میرے اسکالر کا, کہ غشی کے دورے پڑے کہ تو راوی ہے, تو نے حدیث 3200 احادیث خالی ایک خاتون عائشہ صدیقہ سے. اب یقیناً زیادہ ہیں, 3200 تو بخاری اور صحیح ستہ اور مستند تواتر کے ساتھ آئی ہیں, نہیں تو نبی علیہ السلام کی کیا بات تھی جو عائشہ کو نہیں پتا تھی. دنیا میں کسی کو اگر محمد پہچان سکی ہیں, وہ عائشہ صدیقہ پہچان سکی. ظاہر ہے every single day of her life was with him and made to be his wife, تاکہ کوئی اور رشتہ کوئی اور قریب آتا بھی ہو تو بیوی کے قریب نہیں آ سکتا. تو there you go, کہانی ختم. So it's such a big loss کہ عائشہ صدیقہ نہیں پہنچ سکی ہم تک. مطلب سوچیں نا, یہ سازش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر خدا کی قسم اگر انسان کی نہیں ہے تو شیطان کی تو ڈائریکٹ سازش. So it's a problem, and I understand that, and I respect all the women who are trying their best. اور میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں, I don't speak about that in public, but خواتین کا جو دین کا لیول ہے وہ بہت کم ہے مردوں کے لحاظ سے. ایون دو مردوں کا بھی کوئی خاص نہیں ہے, مگر کمپیئر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا دین کی نالج بالکل زیرو ہوتی ہے خواتین کی, بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو کچھ. اور یہ مسلمان عورتوں کی بات کریں جو کہ واقعی دین کے اوپر ہیں, ان سے بیسک سے لیٹمس ٹیسٹ بھی کریں تو آرام سے فیل ہو جاتی. تو لڑکا چونکہ ایکسپوز ہوتا ہے, اس کو بیسک ریفرنس پوائنٹس اس کے کلیئر ہوتے ہیں.
میں اتنا زیادہ پشیمان ہوں نا اپنی ان نسلوں سے کہ جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے. آپ کسی بھی ریلیجیس سیشن کے اندر بھی جائیں اور ٹاپ آف دا ٹاپ آڈینس کے اندر جا کے فلسفہ چیک کریں گے, آدمی کو پھر فینس کریٹ ہو چکی ہوگی کہیں نہ کہیں سے, جو بھی ہوگی, صحیح ہوگی غلط ہوگی, ایٹ لیسٹ پکا ہوگا. پھر خواتین کا اسلامک کانفیڈنس زیرو کر دیا گیا. She does not know anything. She cannot stand on her 2 feet when it comes down to religious. وہ ایموشنل فری کر دے گی, ہاں مروں گا تو بس محمد پہ مروں گی, اللہ کے لیے مروں گی, یہ کر دے گی, ایموشنل بہت ہوگی. بٹ فلسافیکلی وہ ہالو ہوگی. یہ بڑا بہت ہی بڑا نقصان ہے. بیٹیوں پہ محنت کرنی ہے نا, وہ سب سے زیادہ ضرورت ہے بیٹیوں. اچھا ساحل بھائی, ہمارا ویسے ٹائم اوور ہو گیا. کوشچنز بہت زیادہ لوگوں نے ریز کیے ہوئے ہیں, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور میں لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں. ہاں جی میرے پاس ہے. میں آج تو جا کے اپنے مورچے میں پہنچا ہوں اتنے عرصے بعد. میرے پاس وقت ہے, میں تو سفر میں ہی تھا اتنے عرصے سے.